عورت کی طرف سے دعویٰ کیا جائے تو پھر لعان کیا جاتا ہے۔ پھر انین جو ہے یہ ایک نامردی کی صورتحال کو کہتے ہیں، اگر مرد جو ہے وہ یہ ازدواج سے، تو اس کے کیا احکام ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک تیسری چیز ہے عدت کے احکام، اور پھر ہداد یعنی جو سوگ ہے وہ
حل کر سکتا ہے۔ اور جب گھر کی صورتحال جیسے شوہر کو بیوی پہ شبہ ہے یا اس نے بیوی کو دیکھا بھی ہے اس غلط کام کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، تو اس کے پاس گواہ نہیں ہے، وہ خود ہی گواہ ہے۔ ایک بندے کی گواہی پہ تو سزا نہیں ملتی نا، چار گواہ چاہیے ہوتے ہیں، چار مرد گواہ چاہیے ہوتے ہیں زنا کی جرم کو ثابت کرنے کے لیے۔ چار سے کم ہوں گے تو پھر وہ نہیں زنا کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو جب گھر کا ماحول ہے، گھریلو زندگی کی بات ہے، تو ایسی صورت میں صرف اگر مرد ہی جانتا ہے کہ ایسی صورتحال ہے تو پھر مرد کو بھی یہ راستہ ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ غیرت کا بھی اس کو ایک یعنی کہ اثر کیا گیا اس کے لیے راستہ کہ وہ چاہے تو لیان کے پروسیجر کی طرف چلا جائے۔ تو لیان میں 4 بار قسم کھانی ہوتی ہے ہر ایک نے 4 بار قسم کھانی ہوتی ہے کہ وہ، اور 5ویں بار وہ یہ کہے گا کہ خود پر لعنت بھیجے گا 5ویں دفعہ، اور اللہ کے غضب جھوٹا مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اور خدا کا غضب ہو، یہ 5ویں دفعہ کہا جاتا ہے۔ اور اس جو لیان کی جو آیت ہے، اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ کیا ہے، حضرت ہلال بن امیہ واقعہ ہے، جو ایک صحابی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے ساتھ لیان کیا تھا ہلال بن امیہ نے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچے کے نسب سے انکار کیا تھا۔ جب ان کا بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے کہا تھا یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو پھر دونوں کے درمیان، ان کے اور ان کی بیوی کے درمیان لیان کے ذریعے تفریق ہو گئی تھی۔ اور پھر بچے کا نسب جب لیان ہو جاتا ہے اور لیان کے ذریعے قاضی دونوں کے بیچ میں تفریق کر دیتا ہے، تو پھر بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، باپ کا نام پھر اس پہ نہیں لگتا۔ لیان کے نتیجے کو درمیانی تھی اس میں وہ ان کو دوبارہ وہ نہیں ایک ہو سکتے۔ تو 4 دفعہ قسم کھائی جاتی ہے کہ وہ سچا ہے، یعنی شوہر 4 دفعہ کہے گا کہ خدا کی قسم وہ سچا ہے، 4 دفعہ یہ الفاظ کہے گا، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کا غضب و خدا کی لعنت ہو۔ لیکن مرتبہ یعنی اپنے آپ کو یعنی یہ کہنا ہے کہ اگر جھوٹا ہے تو لعنت ہو، یہ تو اس کا پروسیجر ہے سارا۔ تو لیان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اسلامک کرمنل لاء کے اندر بھی لیان کی رولنگ آتی ہے اور فیملی لاء کے اندر بھی آتی ہے، کیونکہ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لیان کر دیا تو بس تفریق ہو گئی، بلکہ کیونکہ جرم ہوا ہے نا، اور جرم کو ثابت کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے لیان۔ اور یہاں پر شوہر جو ہے وہ قسم کھا کے 4 گواہوں کی جگہ پہ قسم کھا رہے، 4 قسمیں کھا رہے 4 گواہوں کے برابر، اور بیوی بھی اس طریقے سے قسم کھا رہی ہے۔ لیکن آپ کو اکثر فقہ کی کتابوں میں یہ ڈسکشن اس طریقے سے ملے گی کہ بس اس ٹاپک کو لیان کو بیان کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں دونوں واقعات آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی غویم الغملانی، ان کا نام تھوڑا سا مکس ہو رہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنی بیوی کو ناجائز حالت میں دیکھے اور اسے قتل کر دے، کیا آپ بھی اسے قصاص میں قتل کر دیں گے؟ اور اگر وہ قتل نہ کرے تو پھر اسے کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک سوال لے کر ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھے تو اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے، اس کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ 4 لوگوں کو